बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टाकरा लैगे निसार हुसैन तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाजरीन, 10 अक्तूबर ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੰਤਕੀ ਇੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਮੂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਅਸਬ ਇਖਤਲਾਫ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ یعنی دوسری سیکنڈ لارجسٹ پارٹی جی پاکستان دی انہوں نے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر 15 دن چ تحقیقات سامنے نہیں آتی تو وہ معاملے نو خود سپریم کورٹ لے کے جان گے۔ معاملہ کچھ بھی ہوئے جلے قومی سلامتی دا ہوئے تو بڑا حساس معاملہ ہے اور اس دے اتنے بہت پہلے ہی کوئی نہ کوئی جڑی انکوائری ہے تفتیش ہے وہ ہو جانی چاہیے، انہوں ڈیلے نہیں ٹیکس ہونے چاہیے۔ ہون امریکہ جڑے پاکستانی سفیر نے حسین حقانی جڑے یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جڑے منصور اعجاز ہے اور انہوں دے درمیان ایک رابطہ جڑا ہے ہن وہ اپنی صفائی واسطے اس لیے پاکستان وچ موجود نے۔ صدر مملکت نال بھی انہوں دی ملاقات ہوئی، تاہم یہ کیا گیا کہ اس سطح دے جڑے تبدیلیاں ہوندیاں نے یا انہوں سیک کرنا وہ بھی صدر اور وزیر اعظم جڑے نے، وزیر اعظم پہلے تحقیقات کرن گے، کھڑے تے کسی دے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی افسر دے خلاف کھڑے کاروائی نہیں ہو سکتی۔ تحقیقات دا جڑا منطقی انجام ہے وہ کی ہوئے گا اور اس نو کس طرح کیس نو ٹیکل کرنا چاہیے، حقائق تلاش کرنے دی کوشش کریں گے کہ حقائق تک اسی پہنچن دی کوشش کریے اور تاکہ پاکستان دی جڑی قومی سلامتی ہے یہ بارے ہر آدمی نو تشویش ہوندی۔ اللہ کرے خواہ کوئی انہاں لوکاں دے منہ جڑے اس نو درست کرن، میں سمجھنا کہ غلط ہی ہونا چاہیے۔ اسی یہی توقع کریے کہ ملکی سلامتی کے خلاف کوئی بھی ایسا ایشو جڑا ہوئے وہ غلط ہی ہوئے، وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ تاہم واقعات دی یا حالات دی اور ایسے جڑے کیسز انہوں دی انکوائری بر وقت بہت ضروری ہوندی ہے۔ اتنے گفتگو کرنے لئی اج اسی اپنے اسٹوڈیو کی دعوت دیتی ہوئی ہے۔ ساڈے نال نے جناب ایئر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب۔ شاہد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ کار نے اور کالمسٹ بھی نے، لکھتے بھی نے۔ انہاں دے نال میرے دوسرے مہمان نے اشرف انصاری صاحب، سینئر تجزیہ کار نے، صحافی نے۔ گفتگو کا آغاز کرنے ہیں۔ ویلکم ایئر مارشل صاحب اور جناب انصاری صاحب۔ آغاز اتوں کری کہ ہن کی نتیجہ دیکھ رہے ہو نا، اس سفر طے ہو گیا 1 مہینے 10 دن دا، طویل عرصہ گزر گیا ہے، منطقی انجام کی دیکھ رہے ہو؟ یہ نال پوری ساری جڑی افواج پاکستان انہوں دا بھی وچ نہ آیا، کچھ ایسی شخصیات دا بھی نہ آیا جنہاں نے اتنے بڑا رد عمل دا اظہار کیتا ہے، تے یہ نتیجہ کی یہ تماشا مطلب کی دیکھ رہے ہو؟ یہ انجام کی ہوئے گا؟ نثار صاحب، پہلی گل تو یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت تک ہو چکے ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ وہ اس واسطے کہ تاڈے ملک دی جڑی سوورنٹی ہے وہ دے اوپر ایک بہت وڈا اٹیک ہویا ہے اور اٹیک کرن والا کون ہے؟ وہ اسی بذات خود یعنی ساری لیڈرشپ ہے۔ وہ لیڈرشپ کہہ کی رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جڑی فوج ہے یہ ساڈے کنٹرول وچ نہیں، یہ فوج تاڈے جڑے مفادات اس خطے وچ نے انہاں دی راہ چ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ میں شاید صاحب اس گل نال ایتھے کراں گا کہ اس دا اسی ہن وے آؤٹ کڈنا کی ہے، ایدی تحقیقات کس طرح ہونگی ہیں جڑیاں ٹرانسپیرنٹ، اے ساری چیزاں چھپ چکی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے۔ بڑا مطلب ہے کہ سانتے ہن آ جانا چاہیے کہ اسی دا نتیجہ کس طرح کڈاں گے اور ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کس طرح لے کے آئی ہے؟ بڑا کلیئر ہے جی، شفافیت اس دے وچ لیان دا مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ جو کچھ لکھیا گیا وہ تاڈے سامنے پیش کر دیتا گیا ہے، انہوں ثابت کرن واسطے جن دے بارے وچ گل ہوئی ہے یہ ان دی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ بے گناہ ثابت کرنا ہے تو پھر وہ باقاعدہ ایسا اپنے حق وچ اس سبسٹنس لے کے آوے جڑا کہ ثابت کرے کہ جڑے ان دے نام تے الزام لائے گئے نے وہ غلط نے۔ کورٹ ساڈے کول موجود نے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اور میں سمجھنا کہ معاملہ جوڈیشری دے سامنے جانا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج شامل ہے تو فوج انصاف، دیکھو ہر ادارے دا اپنا کام ہے۔ فوج دا کام سی تاڈے سامنے، وہ جدوں پچھلے دنوں فوج دے سربراہ گئے نے آخر انہاں کول ایسا ایویڈنس موجود سی جڑا انہاں اتھے جا کے میز تے رکھیا، جن دے بدلے چو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بلاؤ، ورنہ 1 مہینہ تے تقریباً 10 دن کو 40 دن ہو گئے، نہ تے انہوں نے بلان دی کسی نے کوئی زحمت گوارا کیتی، نہ جڑے موصوف نے جنہاں دے بارے دے وچ یہ سارے الزامات ظاہر ہوئے، نہ انہوں نے اپنے ڈیفینس واسطے کوئی ایسا اقدام کیتا۔ اور الزامات کتنے شدید نے
ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੰਤਕੀ ਇੰਜਾਮ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤੂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਨੇ। ਮੁਲਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 40 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਯਕਦਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫੌਜ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਅੱਸਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, NRO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਐਕਸੈਪਟ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਈਅਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਕਾਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਕਾਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕਅਪ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ। ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਤਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ ਮੰਸੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਵਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਹੋਏ
اور ایک بالکل غیر جانبدارانہ طور تے تحقیقات ہوئے. لیکن میں نال گزارش ہے کراں کہ جس طرح کہندے نا کہ ہر بحران دے موقع تے کچھ مواقع بھی پیدا ہوندے نے. یہ موقع ایسا ہے کہ خاص طور تے میڈیا نو یہ دسن دی لوڑ ہے کہ جڑے ساڈے قومی ادارے نے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہوئے, چاہے ساڈی مسلح افواج ہون, وہ اس قسم دے اداریاں دی جڑی مطلب توقیر ہے اور احترام ہے اس نو قائم رکھن دی لوڑ ہے. اگر وہ کوئی کمی بیشی ہے, اگر کوئی کمزوری ہے, یہ قوم دا کام ہے کہ اس نو دور کرے. لیکن قومی اداریاں دی جڑی سینکٹیٹی ہے, انہاں دا جڑی توقیر ہے, جڑا احترام ہے, اور انہاں نو جڑا رکھنا ہے, مضبوط رکھنا ہے, اس دے بارے چ میرے خیال چ قوم نو بھی ایک احساس دلان دی لوڑ ہے تاکہ اپنے جڑے قومی ادارے نے انہاں دی مذمت دا جڑا ہے نا ایک اتھے جڑی روایت پیدا ہو رہی ہے, مذمت کی روایت پیدا نہ ہوئے بلکہ انہاں ادارے نو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. اتنے پولیٹیکل پارٹیز تسی گل بھی ایک سنیا ہوئے گا جلسے دے دوران کہ ہون تے فوج جڑی ماتھے دا جمبر ہے, آلویز جمبر ہے, چونکہ جڑی 6 لاکھ فوج پاکستان دی پچھلے 64 سالوں تو سیکورٹی دی ذمہ دار ہے, وہ اپنا ایک کردار ہے قومی سلامتی دے حوالے نال. لیکن یہ جڑی تسی گل کر رہے ہو ادارے نو انوالو کون کردا ہے, پھر کیوں انوالو کیتا جاندا ہے؟ میں اسی وجہ گزارش کر رہا ہوں کہ عوام چ بھی احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اداریاں دے جڑے مذمت کرن دا رجحان ہے. ہن جس پارٹی نے کل ماتھے دا جھومر قرار دیتا ہے, وہی پارٹی کچھ عرصہ پہلا ہر طرح دی گل کر رہی تھی اپنی ساری فوج دے بارے چ اور مسلح افواج دے بارے چ. کافی تسی دیکھ سکتے ہو کہ انہاں دے کس قسم دے تاثرات سن. نہیں میڈیا دا رول کی دیکھتے ہو؟ ایک کہہ رہے سن جس طرح شاید لسیدہ کہ میڈیا نے اس طرح نہیں لیا, تو یہ سمجھو کہ میڈیا نے اس طرح نہیں لیا کیونکہ, اور دوسری گل ہے کہ جڑے سینسٹیو ایشوز نے انہاں تے میرا خیال ہے کہ میڈیا آن تو پہلے ہی حل ہو جانا چاہیے تاکہ میڈیا نو بنیاد ہی ایسی نہ ملے کہ یہ چیزاں جڑیاں نے اوپن ہون قومی سلامتی دے حوالے. میڈیا دا مسئلہ ہے پیدا ہوا ہے جس طرح ایئر مارشل بھی کہہ رہے ہیں, میڈیا دا مسئلہ ہے کہ انہاں دا جڑا فوکس ہے, جڑا جنہاں چیزاں تے زیادہ انہاں دی نظر ہے, وہ زیادہ تر نظر انہاں دی ڈے ٹو ڈے جڑی ایک مطلب افیئرز نے اور ڈے ٹو ڈے بحث ہے, سیاسی بحث, اور 4 بندے کٹھے کر لینے اور آپس چ لڑ رہے نے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. جڑے سیریس ایشوز نے اس قوم دے, جڑے سنجیدہ مسائل نے, جس طرح ہن یہ مسئلہ ایک پیدا ہوا ہے, میڈیا نے اس معاملے چ جتنی توجہ دینی چاہیے سی وہ توجہ نہیں دیتی, بلکہ انہوں نے پتہ کی کیتا, بالکل آسان طریقہ کیتا کہ ایک آدمی نے بیان دیتا اس نو لے دوڑے. یہ کام نہیں میڈیا دا. میڈیا دا کام اصل چ یہ بھی ہے کہ خود وہ معاملے نو دیکھن اور خود ساری صاحب میڈیا سامنے لے گئی. کون لے گیا اس ایشو نو؟ اس طرح لے کے آئے نا, کون لے کے آئے؟ میڈیا اگر نہ لے گیا تو کسی نو ایشو دا پتہ ہی نہیں ہوگا. میڈیا دی جڑی ہائی پیس ویلے وہ صرف مطلب پولیٹیکل پارٹیز جو کوئی بیان دے رہے ہیں اس حوالے نہ قومی سلامتی دے بارے میرا خیال ہے, میں شاید عزیز شاہ صاحب بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے ہمیشہ افواج پاکستان دے بارے جس لئے بھی میڈیا گفتگو کرتا ہے, بہت سی چیزیں اسی دھیان رکھنے کہ ساڑا امیج جڑا ہے وہ یہ نال ایک قائم ہے, وقار ہے. سو اگر میڈیا کیا مس کمیونیکیشن کرتا رہے بغیر قائم بغیر سوچ سمجھ کے نہیں گفتگو کرنی چاہیے تھی؟ ٹھیک ہے, تاڑے پوائنٹ بالکل بجا ہے. میں اور انصاری صاحب بھی جو گل کہن دی کوشش کر رہے ہیں نا جی, وہ یہ ہے کہ میڈیا دی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تاڑے سامنے کوئی واقعات آندے نے انہاں وچ ایک پرائرٹائز کرن دی ضرورت ہوندی ہے کہ مثلاً یہ ہن روز دے معاملے نے نا جی کہ سیاست ایس لیڈر نے کیا کی کیتا, انہیں کی جواب دیتا. اگر تسی انہاں روز دیاں چیزاں نو لے کے ہر ٹاک شو وچ لگے رہو گے تو پھر یہی ہوئے گا جو کچھ اج ہویا ہے کہ 40 دنوں تو ایک ایسا معاملہ جڑا کہ میں سمجھنا جی نہایت سنجیدہ, نہایت سیریس, ان دے اتنے تسی میڈیا ٹائم اگر نوٹ کرو, میڈیا ٹائم دی گل کرو نا جی, کہ اگر ٹوٹل اینے گھنٹے میڈیا دے بنے نے 40 دنوں دے اندر, ان دے وچوں مینوں ٹوٹل ٹائم نوٹ کر کے دس دیو کہ اس معاملے دے پیچھے کنا میڈیا پیا. یہ میڈیا اگر اس معاملے دے پیچھے پی جاندا تے لازمی چیز ہے جڑے 40 دن چپ کر کے گزارے گئے نے نا جی, یہ 40 دن چپ کر کے پھر نہ گزارے جاندے, پہلے 10 دنوں دے وچ ہی کمپیل کر دیندے کہ جناب ایک اتنا بڑا آرٹیکل آیا فائنینشیل ٹائم. اچھا ہن فائنینشیل ٹائم کو مذاق ہے, کافی دنوں تو میڈیا نہ صرف شور مچا رہا ہے, سارا کر رہا ہے, تے پھر بھی ایک سیکنڈ جڑی میں جس نے شروع تے آغاز اچھے کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں دا جڑے دانشور نے, تمام تھنک ٹینکس انہاں سارے دا حق بندا نا اسی سارا وزن میڈیا تے نہیں پا رہے, میں نہیں پانا چاہتا. میں کہہ رہا جی کہ وہ ایجنسیز اور آرگنائزیشنز نے جنہاں نو مل کے اس معاملے نو اٹھانا چاہیے سی, اور میں سمجھنا کہ یہ معاملہ اس تو بہت پہلے لوکاں دی نظر ایک بڑی اہمیت اختیار کر جاندہ. اسی طرح جڑے میں پارٹیز مثلاً میں آرٹیکل لکھیا اور اندر میں باقاعدہ گل کی تھی, اور میں تمہیں دسیا نا کہ سوا مہینہ پہلے پروگرام دے وچ اپنا ایک پروگرام دے وچ میں کیا جی کہ ایڈا وڈا معاملہ آیا ہے تو میڈیا اور سیاسی پارٹیاں انہوں کی امپورٹنس دے رہی ہیں.
ਔਰ ਹਕੀਕਤਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਸਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਮੁਲਕੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟਾਈਮ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।